بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے جناب 5 اگست اور عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. عمران خان کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں قید تنہائی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دوران بہت کچھ ہوا ان 2 سالوں میں، اور اس کی بنیاد بنا 9 مئی کا ایک فالس فلیگ آپریشن. ابھی تک انڈیپینڈنٹ کوئی انکوائری نہیں ہوئی، اور تمام جو سورسز ہیں، تمام ذرائع ہیں، جو انڈیپینڈنٹ اوپینین ہے، وہ بھی آ رہی ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں. اس 9 مئی کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا. یہ سچویشن ہے، اور باقی اگست، ستمبر اور اکتوبر 3 مہینے بہت بھاری ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں، اور خاص طور پہ پاور کوریڈورز میں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی اچھے بھائی ہیں فخر الرحمان صاحب. سینئر جرنلسٹ ہیں، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں، اور واقفان حال ہیں. بہت اچھی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور میرا ان سے بہت پرانا تعلق ہے. تو آج ہم نے انہیں تکلیف دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فخر بھائی. وعلیکم السلام. تو فخر بھائی، سب سے پہلے تو بتائیے کہ کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں آپ؟ جی ہاں، اگر آپ تمام ان دوست اب آپ کا پوچھ رہے ہیں جو اسلام آباد میں آپ سے ملتے بھی تھے، اور جب آپ ARY میں تھے آتے بھی تھے، تو ہر کوئی جو ہے وہ اگست کے مہینے میں ہر قسم کی آزادی کی دعائیں کر رہا ہے. اور ہر ایک کی یہ دعا بھی ہے کہ پاکستان کے وہ نامور صحافی، جس میں محیط پیرزادہ صاحب ہیں، جس میں آپ کو پورے پاکستان میں لوگ آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور اسی طرح سے دیگر یعنی عمران ریاض خان، ایک بہت اچھی آواز، پاکستان کے کروڑوں عوام کے دلوں کی آواز، بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں. وہ سب کی دعائیں ہیں کہ آپ پاکستان واپس آئیں، اور پاکستان میں آزادی صحافت جو ہے وہ واپس لوٹ آئے اس اگست کے مہینے میں، اور سب آ کر، سب محب وطن ہیں، سب پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں. کوئی بیرونی ایجنڈا نہیں ہے. اگر پاکستان کی اچھائی میں کوئی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں اگر کوئی تنقید کا پہلو آتا ہے، تو اس کو بیان کرنا میرا خیال میں اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اتنی کہ آپ اس کو غداری کے زمرے میں لے جائیں، ملک سے بے وفائی کے زمرے میں لے جائیں، اور آپ کے اوپر جگہ جگہ مقدمات کر دیے جائیں. تو تھوک کے حساب سے مقدمات کا سلسلہ جو تھا ہمارے شہید بھائی ارشد شریف کے اوپر بھی کیا تھا. جان بچانے کے لیے وہ ملک سے باہر چلے گئے، لیکن ظالموں نے ان کا پیچھا ادھر بھی نہ چھوڑا، اور آج بھی ان کے بچے اور ان کی بیوی جو ہیں وہ انصاف کے متلاشی ہیں. سپریم کورٹ کی طرف نظریں ہیں، اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو انصاف کب ملے گا. وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جن کا 8 فروری کو مینڈیٹ چوری ہو گیا. وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو 9 مئی کے مقدمات میں، جعلی مقدمات میں، جھوٹے مقدمات میں جن کو گرفتار کیا گیا، اور اب ان کو سزائیں دے دی گئیں. یہ اندھیرے میں فیصلے جو لکھے لکھائے آتے ہیں اور پڑھ کے سنا دیے جاتے ہیں، بے بنیاد، نہ کوئی گواہ موجود، اور گواہوں کے بارے میں پتہ کریں تو ایک احرام باندھ کے کہتا ہے کہ میں قسم نہیں اٹھا سکتا، دوسرا چھٹی پہ ہوتا ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس آ جاتا ہے. اور ملک کے اندر کسی کو سماجی انصاف کی ضرورت ہے، کسی کو سیاسی انصاف کی، اور کسی کو معاشی انصاف کی. ہر جگہ پر ایک ایسا نظام چل رہا ہے پچھلے 3 سال سے کہ ہر کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، اور جس کو بیچارے کو نہیں مل رہا ہے، جو بالکل بے بس ہو گیا ہے، وہ جا کے یا تو خودکشی کر لیتا ہے، یا پھر اپنی بیوی بچوں کو مار کے خودکشی کر لیتا ہے. وہ بے بس ہے. ایک طرف سے ظالمانہ نظام، اوپر سے بارشوں کی سیلابی ریلیں، لوگ اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے گئے، واپس نہیں آ سکے. بہت ساری چیلنجز ہیں، اور آپ بھی یقیناً دعا کر رہے ہوں گے. آپ کو بھی ہجرت کرنا پڑی. ہجرت ایک سنت نبوی کا عمل ہے، ان کو بھی ہجرت کرنی پڑے تھی.
اور پھر جب حالات سازگار ہو گئے تھے تو وہ واپس آ گئے تھے. انشاءاللہ تو یہ صورت ہے. انشاءاللہ ہم بھی واپس آئیں گے، اور ہمارا آپ کا پرانا ساتھ ہے، اور ایک ہی موٹو ہے، وہ ہے پاکستان. پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، اور یہ باتیں سارے ہم نے سیکھی ہیں کمرہ عدالت سے. آپ بھی سپریم کورٹ کور کرتے تھے، میں بھی سپریم کورٹ کور کرتا تھا. تو جو ہماری تربیت ہے وہ آئین، اور آئین سے شروع ہوتی ہے، آئین پہ ہی ختم ہوتی ہے. جمہوریت پہ شروع ہوتی ہے، جمہوریت پہ ختم ہوتی ہے. فخر بھائی، اس وقت معاملہ چل رہا ہے پاور کوریڈورز میں، بہت گہما گہمی ہے، اور اب تو ظاہر ہے خود پرائم منسٹر فارم 47 کے جو ہیں وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کے وزیر کہہ رہے ہیں، ان کی کابینہ کہہ رہی ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ غیر آئینی ہے، ہائبرڈ نظام ہے، اور اس کا آئین سے، جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے لائے ہوئے ہیں. اور یہ ساری کی ساری جو گواہیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، پھر خود جو ان کے لائک مائنڈڈ ہمارے دانشور دوست ہیں وہ بھی کالم پہ کالم لکھ رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ ہائبرڈ پلس ہے، اور اس کا آئین اور جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس ساری صورتحال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ فیلڈ مارشل اور ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو کیا حاصل ہو رہا ہے اس ساری صورتحال سے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی نا، اس میں اس کا لیٹسٹ جو اگزامپل ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اور لاہور کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھنے والے، بلکہ نون لیگ کی سیاست کو بڑے اندر سے جاننے والے سعد رفیق صاحب ہیں. انہوں نے ابھی بائی الیکشن میں حصہ لینے سے معذرت کر لی. ان کی جعلی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کو بتا دیا کہ آپ کتنے جعلی ہیں، نظام کتنا جعلی ہے، اور یہ فارم 47 کی حکومت کی عوام میں کتنی جڑیں یا عوام میں کتنی عزت افزائی ہے. تو ظاہر ہے ان سے کہا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں، تو انہوں نے وجوہات بتا دی، اور یہ ان کو بھی پتا ہے. اب یہ صورتحال، یہ مطلب دنیا میں ایسا کوئی آپ نہیں دیکھیں گے کہ چلے جعلی سے ہی، ہم کہتے ہیں جعلی سے ہی. آپ دیکھیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت جب سے آئی ہے، انہوں نے پاکستان کے یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، نہ ان کی کسی سلام کا جواب دیا، نہ ان کی کسی چٹھی کا جواب دیا، اور نہ ہی انہوں نے وہ ان سے مخاطب ہوئے. ابھی جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ امریکہ خوش ہوا، امریکہ کو خوش کر دیا. اچھا، کس بات پہ خوش ہوئے وہ؟ کہ جی ہم پاکستان جو ہے وہ پیٹرول کا چوتھا بڑا ملک بنے گا، اور پاکستان جو ہے وہ شاید انڈیا کو بھی تیل فروخت کرے گا. اچھا، سب کو یہ سمجھ آئی کہ پتہ نہیں شاید پاکستان میں بہت تیل کے ذخائر نکل آئے. اب وہ پتہ چلا کہ وہ پاکستان کو تیل خریدنا پڑے گا، الٹے لینے کے دینے پڑ گئے. ہم جن معدنیات کی بات کر رہے ہیں وہ ہم اس لیے آفر کر رہے تھے کہ اس کا ایک اچھی ڈیل ہو جائے. اب وہ معدنیات جس کی مالیت کا نہ مجھے پتا ہے، نہ آپ کو پتا ہے، نہ ایک عام آدمی کو پتا ہے، نہ ان کو پتا ہے جن کے علاقوں میں یہ معدنیات ہیں، گلگت بلتستان ہے، قبائلی علاقہ جات ہیں، بلوچستان ہے، جو بھی آپ جگہ کہہ لیں. اچھا، پاکستان کو نہیں پتا، پاکستان کی عوام کو نہیں پتا، 25 کروڑ عوام کو نہیں پتا. یار آپ ان کو تو ایک اچھا سا خواب دکھا دیں، جو خواب آپ نے بہترین جو آپ نے لنچ کیا اور وہاں پر بند کمرے میں بیٹھ کر آپ نے ساری باتیں کی، اور پھر اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی، تجارت، منرل، سب پر بات چیت ہوئی. اب اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کا ایک بیان آ گیا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے. اچھا، اب عمران خان جیل کے اندر پچھلے 2 سال سے ہیں، لیکن عمران خان کے جتنے بھی بیانات ان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر آئے ہیں، اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے وہ سارے حالات اور واقعات سے واقف ہیں، اور بڑا نپا تلا بیان ان کا آتا ہے. اب
آپ یہ دیکھیں کہ معیشت کو لے لیں، آپ نے SIFC بنائی اور $100 ارب تک بولی آپ لے گئے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی. کویت سے پتہ نہیں کتنے $1 ارب آ رہے ہیں، ادھر سے کتنے آ رہے ہیں. 3 سال کے اندر نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے 16 مہینے میں تو PDM-1 نے اپنے خلاف جو نیب کے مقدمات تھے ان کو ختم کرنے پر ترامیم لانی تھی، وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن کیا. پھر اس کے بعد الیکشن پہ انہوں نے ڈاکہ مارنا تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نام جلسہ کرنے دیں گے، نام کمپین کرنے دیں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف ختم. 9 مئی کا جو معاملہ ہوا، آپ مجھے بتائیں تو کوئی کرمنل کیس ایسا ہوتا ہے جس کے گھر کے اوپر اللہ بول دیا جائے، اس کی ہی گواہی نہ سامنے آئے؟ ٹھیک ہے. اب لاہور میں کور کمانڈر صاحب کے گھر پر حملہ ہو گیا، ان کو بھی انکشاف ہوا بعد میں کہ وہ جنا اس میں رہ رہے تھے. اب ان سے سب سے پہلا سوال اگر میں بطور لائر اگر کروں، وہ کہیں کہ جی میں تو کور کمانڈر ہاؤس میں رہ رہا تھا، تو میں ان سے کہوں گا کہ نہیں، حملہ تو جنا ہاؤس میں ہوا، آپ کور کمانڈر ہاؤس میں کیسے رہ رہے تھے؟ اب دس از اے کرمنل کوشچن. یہ جب کوئی اچھا کرمنل لائر ہوگا تو وہ اگر وہ سامنے آئیں گے تو وہ پہلے یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے گھر میں رہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی، آپ کہیں کور کمانڈر ہاؤس، وہ باہر دنیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنا ہاؤس، پروسیکیوشن جنا ہاؤس کہے گا، آپ کور کمانڈر ہاؤس کہیں گے. یہ معاملہ یہیں سے آگے ہی بڑھے گا اور یہاں پہ 10 سال کی سزائیں ہوگی، اور سزائیں بھی ایسے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، پنجاب جو پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، اور پھر 108 ایسے لوگ. پوری دنیا میں جناب پتہ ہے آپ نے ڈنڈورا پیٹ دیا اور آپ نے ڈھول بجا دیا کہ پاکستان میں آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ فسطائی نظام ہے تو بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں. جو رئیس اپوزیشن تھی جمہوریت کی، ایک بہت امپورٹنٹ جو ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں ایک اقتدار میں ہوتی ہے پارٹی یا پارٹیاں، یا ایک اپوزیشن میں ہوتی ہیں، تو آپ نے ثابت کر دیا. اب جناب معاملہ یہ ہو گیا کہ نہ وہ سرمایہ کاری آئی، $28 ارب کے آپ نے قرضے لے کے ملک کو کوئی دکان بھی نہیں چلتی قرضے کے اوپر. یہ تو پورا ملک قرضوں کے اوپر چلا رہے ہیں، اور قرضوں کے اوپر آپ شیخیاں مار رہے ہیں بیٹھ کے کہ $14 ارب سے ہمارے جو فارن کرنسی ریزروز ہیں وہ کراس کر گئے ہیں، اور معیشت جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے نا چاند پہ چلی جا رہی ہے. اگلی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے نا وہ چاند پہ ہوگی، اور لوگ اپنی بچی کچی رقم جو ہے نا وہ چاند ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگانے کے لیے تیار ہیں. مطلب آپ نے ایسے ایسے دعوے کیے کہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹ. اچھا وہ جو آپ کو ڈیفرڈ آئل پیمنٹ پہ پیٹرول دے رہے ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ او بھائی اگر آپ چوتھی بڑی دنیا کی آئل مارکیٹ بننے جا رہے ہیں اور آپ اتنا بڑا آپ کے یہاں ذخیرے ہیں تو ساڑھے پیسے تو واپس کرو جس پہ آپ ڈیفرڈ آئل جو ہے نا ہم سے لیتے رہے ہیں. اب $28 ارب کا آپ کا یہ قرضہ ہے. چین جو آپ کا جنگ میں یعنی جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہے، لیکن وہ بیچارے سیکورٹی کی خدشات سے باہر نہیں آ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیکورٹی کا معاملہ حل کریں. وہ اب اگر آپ میرے خیال میں $12 ارب سے زیادہ تو آپ رول اوور کروا چکے ہیں چین سے. تو جی ہاں. اب 133 ارب ڈالر ہمارا بیرونی قرضہ، $270 ارب ہمارا اندرونی سر قرضہ، سرکولر ڈیٹ ایک الگ بلا کا نام ہے. اوپر سے بجلی کی کمپنیاں جو ابھی جو رپورٹس آئی ہیں 244 ارب روپے کا ڈاکہ انہوں نے عوام کے اوپر بلوں کی مد میں ڈالا ہوا، پھر گیس کے بلوں میں، اور پھر اس کے بعد کبھی آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں کبھی گھٹا رہے ہیں، اور جو لیوی چارجز ہیں اس کے اندر آپ پتہ نہیں کیا کچھ لوٹ مار آپ نے لگائی ہوئی ہے. تو تمام تر جو صورتحال ہے وہ اس وقت ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہے، اور وہ اکٹھی ہو گئی ہے جن کو جو جعلی وزیر اعظم ہیں وہ ہر تقریب میں کہتے تھے کہ یہ سب کچھ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر اب وہ فیلڈ مارشل ہو گئے ہیں.
تو اب قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بند کمرے میں 2 بندے وہاں پہ موجود تھے، جی ہاں، اور ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ایک جنرل عاصم. اب آپ مجھے بتائیں، کسی نے بادر نہیں کیا کہ آپ قوم کو بتائیں کہ جناب ملک میں خوشحالی آنے والی ہے، اور بنو کے لوگوں، باجوڑ کے لوگوں، شمالیستان کے لوگوں، گلگت بلتستان کے لوگوں، آپ کے گھروں میں دودھ اور شہد کی نہریں آنے والی ہیں، آپ یہ اعلان کر دیں تو وہ بیچارے لوگ جو نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں، یا ان کے جو بچے ہیں ان کے مستقبل کے، وہ شاید کوئی سانے خواب دیکھ لیں. کسی کو کچھ نہیں پتا، اور منل ڈیل ہو گئی، اور امریکی صدر کہہ رہے ہیں امریکہ خوش ہوا. جیسے وہ ایک انڈین مووی تھی، اس میں وہ کہتے تھے منگیمبو خوش ہوا، اس طرح جی ہاں، جناب انہوں نے ایکس اکاؤنٹ پہ یہ کر دیا، اور اب پتا چل رہا ہے کہ جناب الٹا ہم پتہ نہیں $1 ارب کا امریکی کمپنی سے آئل لیں گے، خریدیں گے. تو یہ تو بڑا پریشان کن معاملہ ہو گیا ہے. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر عوام طاقت کا سرچشمہ ہے تو یہ جو جعلی فارم 47 کی حکومت ہے، اس نے فخر تو بھائی، پچھلے فخر بھائی ایک بات ہے، آپ بھی ماشاءاللہ سے اسی دشت میں ہیں، میں بھی ہوں. ہم نے ماشاء اللہ کے ادوار بھی دیکھے ہیں. ماشاء اللہ بھی جب لگتا ہے تو اس کا بھی ایک سسٹم اس میں بھی موجود ہوتا ہے، اس میں بھی ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے. چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، پھر صوبائی مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، پھر نیچے ڈسٹرکٹ پہ آ جاتے ہیں. ایک چین آف کمانڈ کے ذریعے ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی کو جواب دہ ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک میجر صاحب نے، ہمارے ڈان کے ہاشمی صاحب ہوتے تھے رپورٹر، ان جی ہاں کے مجھے یاد ہے. ان کے مکہ مار دیا تھا تو وہ میجر صاحب کو سیک کر دیا تھا کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے. ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے ماشاء اللہ کے اعتبار میں بھی. یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ نہ آئین کی بات مانی جا رہی ہے، نہ قانون کی، نہ جمہوریت کی، اور نہ ہی کسی مارشل لا کی بات مانی جا رہی. مارشل لا میں بھی فوجی قانون ہوتا ہے نا، اس کی بھی بات نہیں مانی جا رہی، اور ایک ون مین شو چل رہا ہے، اور فرد واحد، عقل کل، یہ سب کچھ چل رہا ہے. وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. وہ اور ایک ہوتا ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ایک ہوتا ہے 2 خاندانوں کے درمیان ایسے چل رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو میں ساری باتیں اس لیے تاکہ آپ کو آپ میری بات سمجھ جائیں. اس وقت ہمارے 3 وزیر خارجہ ہیں. ایک ہیں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو، وہ باہر جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں. ایک ہے مسلم لیگ نون کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، وہ اپنی بات کرتے ہیں، اپنی ڈیل لے کے جاتے ہیں. ایک ہیں فیلڈ مارشل کے وزیر خارجہ محسن نقوی صاحب، وہ خصوصی ایلچی بھی ہیں، وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ افغانستان بھی جا رہے ہیں، وہ ایران بھی جا رہے ہیں، امریکہ بھی جا رہے ہیں، اور جہاں جہاں یو اے میں بھی جا رہے ہیں، سعودی عرب بھی جا رہے ہیں. تو یہ بالکل ہم نے اپنا ریاستی ڈھانچہ جو ہے، آئینی، قانونی، جمہوری اور ادارتی انسٹیٹیوشنل، وہ سارے کا سارا ہم بریک کر چکے ہیں. اور ایسے لگ رہا ہے کہ 2 خاندان ہیں، 2 خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ کرتے ہیں فیصلہ کہ جی ہم نے اب آگے کیا کرنا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو بھی جواب دہ نہیں ہے. اس پہ ذرا تھوڑا سا ڈالیں کہ آپ نے آج تک ایسا کبھی دیکھا ہے؟ ہاں بالکل، یہ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف نے جب 12 اکتوبر کو ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت بھی جو صورتحال سامنے آئی تھی اس میں بھی ہم کھل کر رپورٹنگ کر رہے تھے، ہم کھل کر بات چیت کرتے تھے. اور ایون جو سابق وزیر اعظم نواز شریف جو تھے وہ گرفتار بھی ہوئے، اور بھی جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو بھی موقع دیا گیا تھا، وہ بھی میڈیا کے سامنے آتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر کیس کی ہیئرنگ تھی، یا وہ جو طیارہ ہائی جیکنگ کی ہیئرنگ تھی، میں کراچی میں تھا اور اٹک قلعے میں تھا ہیلی کاپٹر کیس کی ہیئرنگ میں. تو بالکل آمنے سامنے ہم میاں نواز شریف صاحب کے کھڑے ہوئے تھے. آج ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ obviously اب جو بندہ پچھلے 2 سال سے
किसी भी जुर्म के बगैर कैद है, वो कहता है कि जी इस मुल्क में सिर्फ एक ही फर्द वाहिद का कानून चल रहा है, वो है आसिम लॉ। अब वो ये बात क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो भी आपने बात की कि 26वीं आईनी तरमीम करके पूरी जुडिशरी को आपने जो है हुकूमत के ताबे कर लिया, यहाँ तक के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के ऊपर जो सजाएं हैं वो इस तरह दी जा रही हैं, वहां पे सुनवाई तो होती नहीं है। और उल्टा अभी आज कल ये जो 5 अगस्त का पीटीआई का एहतजाज है, तो 4 अगस्त के दिन ही जो है ना वो एडवांस FIR काट ली गई। और ये भी एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी आज ये जो 4 अगस्त का दिन है इसको आप योम शोहदा पुलिस वालों के नाम से मना रहे हैं, और पुलिस वालों से आप ये कह के एडवांस में FIR झूठी कटवा रहे हैं कि कल को या 5 अगस्त को जो लोग हम गिरफ्तार करेंगे उनके वो एडवांस में, यानी इतना फास्ट अपना तरीका कार रखें कि कोई हिलो जितना करनी पड़े, बस फटाफट नाम डालें और वो करें और बंदे को पकड़ के अंदर डाल दें और जितने मर्जी अंदर डाल दें। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस में पुलिस हो, रेंजर्स हो, फौज हो, FC हो, कोई भी हो, क्या वो अवाम से कतई ताल्लुक रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जब ताकत का सरचश्मा अवाम है तो आप इस तरह के एक्शंस करके अवाम से क्यों अपने आप को खुद अलग कर रहे हैं? इस वक्त जो सूरत हाल है वो चाहे आप KPK में देख लें, चाहे बलोचिस्तान में देख लें, चाहे पंजाब में देख लें, हर जगह के ऊपर ये जो योम आजादी का एक जश्न आता है, पिछली दफा हमने देखा कि योम आजादी का दिन था और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसको 8 फरवरी को वोट पड़े हैं, देखें अगर 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिली होती तो शायद मेरा तबसरा इस वक्त डिफरेंट होता। मेरा क्या, बहुत सारे लोगों का तबसरा डिफरेंट होता। एक फैक्ट है जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कर रहे हैं। अब चाहे लोग इसको जो जिस तरह मर्जी ले लें, अब वो तहरीक इंसाफ जिसको 2/3 अक्सरियत मिली है, और आज जितने भी सर्वेज आप करा लें, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मुझे जो है ना लेटेस्ट मालूमात मिली है उसके मुताबिक जो एस्टेब्लिशमेंट ने सर्वे करवाया है उसमें 80% से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट जो है ना वो सामने आ रही है। तो मुझे बताएं ये कौन सी दानिशमंदी है? अभी मैं एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का आपको हवाला दे दूं और उसके मुताबिक ये एक असेसमेंट की गई है कि शायद भारत जो बार बार ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, तो वो सितंबर में या अक्टूबर में फिर से कोई कार्रवाई करेगा। भाई अगर आपके पास ये मालूमात आ रही हैं कि दुश्मन जो है वो अभी चैन सुकून से नहीं बैठा है और उसको सबक हासिल नहीं हुआ है, तो वो जमात जो पूरे मुल्क के अंदर यकजहती कौमी वहदत को फरोग दे सकती है, और वो भी ऐसे मौके के ऊपर जब यौम आजादी का महीना शुरू हो चुका है, आप उनके खिलाफ गिरफ्तारियां डाल रहे हैं, आप यौम आजादी को यौम गुलामी में बनाना चाहते हैं। पिछले साल भी आपने ऐसे किया। आप चले 14 अगस्त को आप कहते हैं कि जी वो सियासी पार्टी परचम ना उठाएं, अच्छा वो ना उठाएं, तहरीक इंसाफ वाले ना उठाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जो हैं वो अपने लीडरान की तस्वीरें लगा के और इस मुल्क के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर गायब कर दें, शायर मशरिक जिसके मज़ार पर सबसे पहले ईरानी सदर ने आके उनको इज्जत बख्शी, और वो कर रहे हैं, और उनका ही जिक्र आप नई नस्ल को बता नहीं रहे हैं। वो एक पे वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें वो मासूम बच्चे जो स्कूल के मेरे ख्याल में KG के थे या फर्स्ट पहली जमात के थे, उनसे जाके एक यूट्यूब का बंदा जो है वो इंटरव्यू कर रहा है, पूछ रहा पाकिस्तान किसने बनाया, तो उनको यहां तक ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है कि जी वो कहता है आगे से मरियम नवाज। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप उस अपनी सियासत में आप ये बावर कर रहे हैं कि पंजाब जो है वो शरीफों का है, सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का है, और इस मुल्क के आपने वैसी से टोटे जो है ना वो कर दिए हैं, और पश्तून जो है वो अपनी रास्ता लें और हम अपना रास्ता लें। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो आपने सवाल किया था शुरू में जिसकी है, अब वो सारा कुछ जो है उनके कंधों पे डाल दिया गया। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल एस्टेब्लिश है कि उनका 3 साल का आर्मी चीफ का टेन्योर था, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, ना ही उसको इमरान खान ने चैलेंज करना था, क्योंकि ना इमरान खान ने आर्मी चीफ बनना था, ना ही वो फौज में भर्ती हुए थे।
وہ تو ایک سیاسی شخصیت ہے جس نے الیکشن کے ذریعے کسی بھی عہدے پر آنا تھا، چاہے وہ وزیر اعظم کا ہو، چاہے وہ کسی وزیر کا ہو، وٹس ایور. تو اب وہ تو ان چیلنج جو ہے وہ اپنا 3 سال کا آخری چند مہینے جو ہیں وہ مکمل کرنے جا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک کو صرف ایک ہی شخص چلا سکتا ہے. اب مثال دینے والوں نے کہا کہ جی ضیاء الحق نے 11 سال کی ہے، مشرف نے اتنے سال کی ہے. سب جو تھے، کوئی ہیلی کاپٹر حادثے میں، جہاز کے حادثے میں دنیا سے چلا گیا، کوئی قدرتی موت میں چلا گیا، بٹ جانا ہے سب نے ایک دن. لیکن ابھی آپ تو جدھر ملک کو آپ نے کھڑا کر دیا ہے وہاں پہ تو اس وقت صورتحال یہ ہوگی ہے کہ ملک کے اپنے لوگ بےچارے نوجوان وہ اس ملک پہ رہنا نہیں چاہتے، وہ اپنی جمع پونجی کر کے ملک سے باہر جا رہے ہیں. پاکستان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہو گیا کہ پاکستان ایک نمبر 1 ملک بن گیا جہاں سے سب سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر ٹیررزم میں گلوبل انڈیکس میں ہم نمبر 2 پر ہیں. اچھا، بے روزگاری میں 22%. غربت سے جو نیچے لوگ چلے گئے ہیں وہ ورلڈ بینک کے مطابق 44%. وہ کون سے فگرز ہیں جس کے مطابق آپ 3 سال کے بعد تمغہ حسن کارکردگی جو ہے اس سے آپ کسی کو نواز دیں، چاہے وہ ہمارے ملک کے آرمی چیف ہوں، فیلڈ مارشل ہوں، یا اس ملک کے بہت بڑے اکانومسٹ ہوں. مجھے آپ بتا دیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ عوام شاید دے دے. لیکن یہاں تو آپ گھر گھر جو ہے وہ گھر گھر اس وقت ایک ایسا بحران آ چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہے 2 وقت کی روٹی لوگ چٹنی سے اور پتہ نہیں کس طرح کھاتے ہیں. آپ ان کی حالت زار دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اور یہاں پر جناب عوامی ٹیکس کے پیسے سے اپنی اشتہاری مہم چلائی جاتی ہے اور یہ باور کا جلسہ آپ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہ ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کل یا پرسوں کہ وہ کوئی ایک جگہ پہ جلسے کی کوشش کی گئی تو وہ وہاں پہ بھی تحریک انصاف کے لوگ آئے ہوئے تھے اور وہی دیکھنے آئے تھے کہ کتنے لوگ آتے ہیں. عوام آپ سے بدظن، آپ ان کی دعاؤں میں نہیں ہیں، آپ ہر طرح سے ان کی بددعائیں دے رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ وہ کہتا ہے نا، ایک شخص کہتا ہے کہ میرا اچھا ہونا ہی میرا سب سے برا عمل ہے، یعنی میں اپنا دشمن خود ہوں. اب کوئی ویسے ہی برا ہو، ٹھیک ہے، آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کر رہے. دیکھیں، سب سے زیادہ غصہ عوام کو اس بات پر آیا جب 8 فروری کو ان کے مینڈیٹ کے اوپر پیسفل طریقے سے، پرامن طریقے سے انہوں نے اپنے آئینی قانونی حق رائے دہی کا استعمال کیا اور آپ نے اس پہ ڈاکہ ڈال دیا. اچھا، ڈاکے کے اوپر ڈاکو راج نافذ کر دیا. وہ ڈاکو راج ابھی تک چل رہا ہے، ان کی لوٹ مار، ان کی ہوس ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہی ہے. آپ دیکھیں یہ صدر آصف علی زرداری کو زیب دیتا ہے، عمر دیکھیں ان کی، ٹھیک ہے، اور ان کے حرکتیں دیکھیں. سالگرہ چل رہی ہے جناب، سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز ہیں، وہ سالگرہ منا رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے اشتہارات سندھ کے گورنمنٹ نے عوام کے پیسے سے لگا دیے. وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. یہ جو آپ نے 3 وزیر خارجہ کا ذکر کیا نا، یہ اسی طرح ہر ایک کی سمت الگ چل رہی ہے. اچھا، اب سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ ایک طرف وہ بلاول بھٹو اینڈ دین زرداری، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ وزیر اعظم بننے کے خواہش مند. جی پھر ایک نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے 3ری مرتبہ امریکہ گئے تو امریکیوں کو بتایا یہ میری بیٹی ہے بڑی مریم نواز، یہ انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گی. اب وہ جب سے انہوں نے یہ بات مریم نواز کی کہی تو مریم نواز کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ میں بڑی ہو کے وزیر اعظم بنوں گی. تو اب وہ اس وقت تک وہ بڑی نہیں ہو سکتی جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنے گی. پھر ادھر جو ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے اور اس جی ہاں ترمیم کے تحت جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو صدر پاکستان بننا ہے اور کچھ اختیارات دینے ہیں. میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ میرے اس وقت ہم مقابل بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بڑی زبردست خبر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائے اور پھر ان کو صدر بنا دیں، تو اس معاملے کے اوپر وہ ایگری کر جائیں تو پھر ہم ان کو صدر بنا دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف تو وہ ہیں جو وزیر اعظم بن کے چین سے نہیں ٹکے. انہوں نے تو
जिस आर्मी चीफ को वो लेकर आए उससे उनकी लड़ाई जो है वो एक ओपन कहानी है, सीक्रेट है। और वजह ही उसकी ये है कि वो माजी में कहते रहे वोट को इज्जत दो, फिर उसके बाद उन्होंने अपने भाई को ऐसे लिटाया कि वो वोट की इज्जत जो थी वो ऐसी खोट में बदली कि आज तक उसको खड़ा ही नहीं कर सके। वो जितनी मर्जी वो कोशिश कर लें, लेकिन बात यह है कहने की कि आप किसी भी मनसब पे चले जाएं, आपके इस मनसब पे पहुंचने से मुल्क का कोई भला नहीं हो रहा, अब आप फंस चुके हैं। फखर भाई, एक आखिरी बात करते हैं। और एक मीटिंग जाती उम्रा में होती है, फैमिली मीटिंग, और उसमें वो कहते हैं कि ये जरदारी साहब से जान छुड़वाएं और ईवान सदर हम दे देते हैं फील्ड मार्शल को। और एक मीटिंग होती है फिर मरी में, गलियात में, वहाँ पे भी फैमिली मीटिंग है। और उस फैमिली मीटिंग में तय पाया जाता है कि नवंबर आ रहा है, तो नवंबर में जाहिर है अगला नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, और 25 नवंबर को टेन्योर पूरा हो रहा है, तो लिहाजा अब एक्सटेंशन की ज़रूरत है। तो एक्सटेंशन से पहले फिर हम क्यों ना एक और काम करें, नवाज शरीफ साहब को दोबारा वज़ीर आज़म बनवाते हैं चौथी दफ़ा। और अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर हम एक्सटेंशन भी दे देंगे 2 साल की, अगला नोटिफिकेशन भी कर देंगे, और फिर साथ ही ईवान सदर का। अब जाहिर है हम इन मीटिंग्स में मैं और आप मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो मीटिंग में फैसले होते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है, माहौल बनाया जाता है। तो हमारे 3 दोस्त मुतहर्रिक हुए। सबसे पहले ये खबर एजाज सैयद साहब ने दी, क्योंकि जाहिर है खबर आई कि जी जरदारी साहब को ईवान सदर खाली करना पड़ेगा। और हमारे एक और दोस्त ने, उन्होंने तरदीद करने की कोशिश की। अब फिर उस खबर की तस्दीक सोहेल वड़ाई साहब ने कर दी कि प्रपोजल मौजूद है। फिर जावेद लतीफ़ साहब आते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब इस वक्त एक ही लीडर हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा को, बलूचिस्तान को, बल्तिस्तान को, सबको जोड़ सकते हैं, वो हैं नवाज शरीफ साहब, आप उनकी खिदमात लें। फिर एक कॉलम सोहेल वड़ाई साहब भी लिखते हैं, एक इंटरव्यू भी देते हैं, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब को वो कहते हैं कि ये काम ठीक नहीं रहा, मरीम साहबा का इम्पैक्ट नहीं है, नवाज शरीफ साहब ही इन हालात में ईवान सदर जरदारी साहब से खाली करवा लिया जाए, आसम मुनीर साहब को सदर बना दिया जाए। उसके बाद एक और खबर, वो है अताउल्लाह कासमी साहब, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तो सलाहियतों से अभी किसी ने फायदा ही नहीं उठाया, असल तो रोड मैप उनके पास है पाकिस्तान का, तो आप उनको लेके आए, वो बहुत देनदार आदमी हैं। ये जितने भी लाइक माइंडेड हैं हमारे दोस्त दानिश्वर, ये एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है, और उसी से हम चीज़ों को अनफोल्ड कर रहे हैं कि जनाब एक हाथ दें दूसरे हाथ लें, और नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएं, और शहबाज शरीफ साहब का चेहरा अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो बिल्कुल वेल एंड गुड। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा देखें, यही शायद देखें, जब नवाज शरीफ को अगर आपने किसी पैमाने पे लाना है तो फिर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद से जो उनका मुकाबला हुआ था उसका जो रिजल्ट था ना वोटों का, वो देख रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये जो इतनी सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कहते हैं क्योंकि तकरीबन 40 MNAs हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, जी हाँ। तो इतना बड़ा बाई इलेक्शन कमीशन, ये देखें, आपको मैं एक इंडिकेशन दे देता हूँ कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मूवमेंट है जो अचकज़ई साहब और उनकी थी, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, वो खिलाफ तवक्को चैनल्स के ऊपर लाइव चल गई और काफी देर तक चलती रही। तो मैं समझा कि शायद कोई गलती हो गई है, लेकिन नहीं, मुझे कुछ पल्स मिली है, और जो पल्स है वो रावलपिंडी से मिली है। और वो ये है कि देखें, नवाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम बन सकते थे ना तो वो पहले ही बन चुके होते।
मरियम नवाज जो है ना वो एक जिद्दी जिस तरह कोई बच्चा होता है उस तरह से है कि वो ये समझती हैं कि वो वजीर आला जिस तरह बन गई तो इस तरह वो वजीर आजम भी बन जाएंगी। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि काउंट डाउन जो है वो इस सारे निज़ाम का मुझे शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारा सिलसिला इस तरह चल नहीं सकता। आप वज़ीर आज़म चौथी मरतबा नवाज शरीफ साहब बनने की ख्वाहिश तो रख सकते हैं, ख्वाहिशात पे पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपको याद है कि जनरल मुशर्रफ ने जब अमेरिका इंडिया का दौरा करना था तो इंडियंस को एक सिविलियन उनका जो था ना इंट्रोडक्शन चाहिए था, सदर थे, तो वो रफीक तारक जो सदर थे उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया था, लेकिन उनको जाना पड़ा था, उनको गाड़ी में बिठा के कर दिया था। हाँ अच्छा, अब ये आसिफ अली जरदारी के तो हेल्थ ग्राउंड भी हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश थी कि वो, आपको पता है इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो जो थे वो बड़े जोर जोर के नारे लगा रहे थे, इतने जोर के नारे लगाए उन्होंने अपने कि उनको वोट दें और उनको वज़ीर आज़म बनाए, कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये हो क्या गया है इनको। लेकिन क्या आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना सकते हैं? क्या एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे बंदे को वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा का मतलब होता है कमांडर इन चीफ, ठीक है जी। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमारा ही वज़ीर आज़म होगा, तो इसके ऊपर उनको इतराज है। अब ये भी रूल्ड आउट हो गया, मरियम भी रूल्ड आउट होगी। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही आपको पता है कि उनके बहुत सारे बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो ये भी दावे सामने आए कि 12 अक्टूबर जब हुआ था तो उन्होंने इंडिया को फोन किया कि हमला कर दो, उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। फिर उन्होंने बदमाश रोग आर्मी के इश्तिहारात भी छापे थे। फिर उन्होंने ये भी नारा लगाया था कि फौज आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत कर दे, जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और पता नहीं गुजरांवाला में वो खिताब कर रहे थे। तो उनकी तो चार्जशीट बड़ी लंबी है, तो उनके तो वज़ीर आज़म बनने के चांस नहीं है। मतलब है कि जैसी वो करेंगे तो ये इटसेल्फ एक जो है ना बहुत बड़ी कोई वो है। तो मुझे नहीं लगता, ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब का हमेशा से वतीरा रहा है कि वो जब देखते हैं कि काम ले लिया उन्होंने तो वो फिर अगला फैसला सोचते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि उनके दिमाग में आ रहा हो कि ठीक है, ये 3 साल के लिए आर्मी चीफ बने थे तो इनके रुकावट तो कोई नहीं आई, वो अल्हम्दुलिल्लाह से अपने 28 नवंबर को एक नया आर्मी चीफ बनाने का फैसला भी कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि इंडिया से चैलेंज है, जो मुल्क के अंदर माशी चैलेंज है, जो आपने मुल्क की माशी खुद मुख्तारी IMF के पास गिरवी रखवा दी कि आपका बजट वो तैयार कर रहे हैं, सरमायाकार यहाँ पे आ नहीं रहा है, सरमायाकारी जो हुई नहीं है उसको प्रोटेक्शन आप दे नहीं रहे हैं, कोयटा से जायदान तक का सफर बाय रोड आपने बंद कर दिया है। तो आप ईरानी सदर आए, आप 10 अरब डॉलर की तिजारत करना चाहते हैं, ईरान की 400 बिलियन डॉलर की माहदे हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान बड़ा एक अच्छा रूट उनको सी पैक की शक्ल में दे सकता है, लेकिन ये सारे मामला सिक्योरिटी से आएंगे और ये सिक्योरिटी जो है ये सियासी इस्तेकाम से आएगी, और सियासी इस्तेकाम जब आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होंगे। लेकिन जिस मुल्क में इस जाली निजाम को किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की हिमायत ही ना हासिल हो, आपके सामने तमाम चैम्बर्स ने हड़ताल का ऐलान किया, कारोबारी तबका जो है वो चीख रहा है, वो आपकी फैक्ट्रियां बंद है, टेक्सटाइल मिलें बंद है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, आपने सारा कुछ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सर ले लिया है, अब फैसले का वक्त आ गया है, और मुझे कुछ लोगों ने ये इंडिकेशंस दी है कि फैसले कर लिए गए हैं कि इनफ इज इनफ, और ये जो पाकिस्तान की योम आज़ादी 14 अगस्त को आ रही है, तो इस महीने से एक ऐसा शायद आगाज कर दिया जाए कि इस निज़ाम से, जाली निज़ाम से भी कौम को आज़ादी मिलेगी और योम निजात जो है वो पूरी कौम मिलकर बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फखर भाई आपका।
اور انشاءاللہ جی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.